السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی رپورٹ محمد قیصر چوہان کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج بات کریں گے بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر۔ ناظرین، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو کوئلے، گیس، پیٹرولیم، مصنوعات، سونے، تانبے، قیمتی پتھر سمیت دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سب سے بڑے منصوبے اور چین کو معاشی طور پر سپر پاور بنانے کا اہم ترین پروجیکٹ میں سے ایک پاک چین اقتصادی راہداری یعنی CPEC کا مرکز بھی یہی بلوچستان ہے۔ اسی لیے بلوچستان کافی عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ دہشت گردی کے عالمی چیمپئن امریکہ کی سرپرستی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بھرپور معاونت سے بلوچستان میں علیحدگی پسند اور مذہبی انتہا پسند تنظیموں بلوچی راج اجوئی سانگڑ براس نامی 4 عسکری تنظیموں پر مشتمل اتحاد افغان خفیہ ایجنسی NDS، داعش اسلامی خراساں اور تحریک طالبان پاکستان TTP سمیت دیگر چھوٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر منصوبہ پاکستان چین اقتصادی راہداری CPEC کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہے۔ بلوچستان میں سن 2000 سے لے کر سن 2024 تک دہشت گردی کے 3500 کے قریب واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 10,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اموات علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ طالبان اور فرقہ وارانہ گروہ کی کارروائی کا بھی نتیجہ ہے۔ بلوچستان میں 8 عسکری گروہ CPEC یعنی LPA اور LBL کی سب سے بڑے گروہ کے طور پر موجود ہیں۔ کوئی بھی شدت پسند گروپ صرف بیرونی سپورٹ پر نہیں چل سکتا، اسے اندرونی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اندر کی سپورٹ سے مراد ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ یہ کالعدم تنظیمیں اسمگلنگ یا کسی بھی قسم کی غیر قانونی تجارت کے ذریعے ریونیو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاوان اور اغوا کے ذریعے بھی پیسہ حاصل کرتے ہیں، پھر بیرونی طاقت بھی انہیں سپورٹ کرتی ہے۔ ناظرین، بلوچستان لبریشن آرمی کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروہ BLA پاکستان، ایران اور افغانستان کے بلوچ علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست کے لیے سرگرم ہے۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کا انٹیلیجنس ونگ ضراب ایک منظم اور مربوط انٹیلیجنس ونگ ہے، جو سینکڑوں پیشہ ور محققین، مخبروں اور IT ماہرین، ڈیٹا تجزیہ کاروں، تفتیش کاروں پر مشتمل ہے۔ ضراب کے خفیہ سیل قائم کیے گئے ہیں۔ ضراب کئی برسوں سے خاموش روزانہ کی محنت کے ساتھ ساتھ مل کر انہیں کئی مہلک حملے کے لیے قابل بناتی ہے۔ اس کے 2 دھڑے ہیں۔ اس کی قیادت حرب یا مری، جبکہ دوسروں کی بیشتر زیب کے پاس ہے۔ بیشتر زیب گروہ بلوچ راجی جوئی سانگڑ براس نامی 4 عسکری تنظیموں پر مشتمل ہے۔ یہ ان کا اتحاد کا بھی ایک حصہ ہے۔ بیشتر زیب BLA کی مجید بریگیڈیئر کی بھی سربراہ ہیں، جیسے کہ اسلم بلوچ نے منظم کیا ہے۔ ہمال بلوچ بیشتر زیب کے پیش رو کے طور پر متحرک ہے۔ اس گروہ کے 2 اہم کمانڈر میں نور بخش مینگل، رحیم گل اور آغا شیر دل شامل ہیں۔ بزدار خان لاجسٹک یونٹ کے سربراہ ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ BLA کے 3 ڈیلی یونٹ ہیں، ایک آپریشنل، دوسرا لاجسٹک اور تیسرا انٹیلیجنس۔ جیون بلوچ تنظیم کے ترجمان ہیں۔ BLA کی زیادہ تر کارروائیوں کا محور بلوچ آبادی کے علاقے ہیں، لیکن یہ گروہ کراچی میں کچھ کے علاقوں میں بھی سرگرم نظر آتا ہے۔ BLA مری گروپ اسفال گئی، مستونگ کے اضلاع کے ساتھ ساتھ مچھ، برنائی، نصیر آباد، جعفر آباد، ڈورالائی، کوئٹہ اور آواران کے اضلاع میں سرگرم ہے۔ دوسری جانب BLA کے زیب گروہ بلوچستان کی ساحلی پٹی اور مشرقی بلوچستان پر اپنی نظریں گڑائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران BLA کی کارروائیوں کا دائرہ کار بلوچستان کے 22 اضلاع تک پھیل گیا ہے۔ تاہم یہ گروہ بولان، برنائی، کلات، کیچ، خدار، بنچکور، کوئٹہ، سبی، نوشکی اور مستونگ میں تواتر کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ BLA کا نشانہ سیکیورٹی ادارے، بڑے ترقیاتی منصوبے، ان میں کام کرنے والے غیر بلوچ ملازم، بالخصوص چینی اور پنجابی ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ، اس گروہ کو نوجوان قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نذر، غلام محمد بلوچ اور واحد قمبر نے 2003 میں قائم کیا تھا۔ شروع میں اس نے BLA سے تربیت اور اسی سے مدد حاصل کی۔ سیاسی طور پر یہ گروہ بلوچستان نیشنل موومنٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں قیام پذیر ہیں۔ گروہ کو BLM BS اور آزاد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ گروہ قوم پرست بلوچوں کے ساتھ متوسط طبقے کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نیازی کا ہمال حیدر بلوچ کے ساتھ بھی قریبی تعلق ہے۔ یہ عالمی سطح پر متحرک ہیں۔
اللہ نذر ایک دور میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کی نیشنل پارٹی سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ نذیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاکستان اور ایران سرحد دونوں طرف ٹھکانے موجود ہیں۔ بعض مفسرین کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں مقیم ہیں۔ BLF کے دیگر اہم رہنماؤں میں اختر ندیم اور خلیل بلوچ شامل ہیں۔ گرام بلوچ اس گروپ کے ترجمان ہیں۔ ایران کی سرحد سے متصل ضلع کیچ کے وادی نما تحلیل بلدیہ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ گروہ مشکل، خاران، آوران، پنجگور کے اضلاع کے ساتھ بسیما، واشک، جیوانی اور پسنی کے ساحلی علاقے میں بھی متحرک ہے۔ ناظرین، گزشتہ 2 سالوں میں اس گروہ نے 5 جنوبی اضلاع کو تواتر کے ساتھ نشانہ بنایا، جس میں گوادر، کیچ، لسبیلا، پنجگور اور آواران شامل ہیں۔ چین اور سی پیک کے مخالف یہ گروہ کوئٹہ اور کراچی میں کچھ کے حملوں میں بھی ملوث پایا جاتا ہے۔ براز بلوچ، راجی، اجوائی، سانگڑ بلوچ علیحدگی پسند گروہ کا یہ وہ اتحاد ہے جو 2018 میں قائم ہوا، جس میں BLA، BLF، بلوچ ریپبلکن گارڈر اور BNA شامل ہیں۔ اس کا مقصد پاکستان میں چینی منصوبوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اگلے سالوں میں یہ اتحاد بڑے خطرے کے طور پر ابھرا، تاہم BLA کے امام گزار کی گرفتاری کے بعد اس اتحاد کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ اس اتحاد نے 2024 کی انتخابی مہم کو بھی نشانہ بنایا تھا اور پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری اور فروری 2024 کے 2 ماہ کے دوران اس نے 18 حملوں میں سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ بلوچ ریپبلک آرمی BAR کو بگٹی ملیشیا بھی کہا جاتا ہے، جو نواب اکبر بگٹی کے قبیلے پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں اسے بلوچستان کے دیگر اضلاع تک اپنا نیٹ ورک پھیلا کر نوجوانوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اس میں گوادر اور کیچ کے اضلاع سرِ فہرست ہیں۔ اس کے جنگجوؤں کو BLA کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان ریپبلک آرمی بلوچ ریپبلکن پارٹی کا عسکری ونگ ہے اور براہمی ڈاک بگٹی اس گروپ کو چلا رہا ہے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی یہ بلوچ لبریشن آرمی سے الگ ہونے والا دھڑا ہے۔ عبدالنبی بنگل زئی نامی ایک سخت گیر بلوچ کمانڈر، جنہیں شہریوں اور بلوچ تاجروں کو لوٹنے کے الزام میں BLA سے نکال دیا گیا، اس خطرناک گروپ کے سرغنہ ہیں۔ عام طور پر بلوچ باغی گروہ شہریوں کو بالخصوص بلوچوں پر حملے نہیں کرتے، مگر بنگل زئی کا خیال ہے کہ جو بلوچ علیحدگی کے حامی نہیں وہ ان کی سزا کے حقدار ہیں۔ بنگل زئی کے بعد ازاں BL میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس گروہ کے دوسرے حصے کے رہنما مہران مری ہیں، جو لندن میں قیام پذیر ہیں اور پاکستان کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس گروہ میں زیادہ تر مری قبیلے کے جنگجو شامل ہیں، مگر ساواران اور بولان کے جنگجو بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ گروہ چاغی، نوشکی، بولان، لسبیلا، بسمیا اور واشک کے اضلاع میں بھی سرگرم ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلوچ ریپبلکن گارڈ کے بارے میں۔ بختیار ڈومکی نے 2012 میں کراچی میں اپنی بیوی کو بیٹی کے قتل کے بعد یہ گروہ قائم کیا تھا۔ ڈومکی کی شادی براہیم ڈاک بگٹی کی بہن سے ہوئی تھی۔ یہ گروہ اب سرگرم نہیں رہا، لیکن نصیر آباد کے ضلع میں اس کی موجودگی کے اطلاعات ابھی ملی ہیں۔ 2023 میں اس گروہ نے 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں سے ایک کوئٹہ اور دوسرا صحبت پور کے علاقے میں کیا گیا تھا۔ یہ گروہ بھی براس اتحاد کا حصہ ہے۔ لشکر بلوچستان یہ گروہ وہ گروہ ہے جو 2008 میں وجود میں آیا تھا۔ اس گروہ کا ہدف زیادہ تر مکران ڈویژن تھا، تاہم حالیہ برسوں میں یہ غیر فعال طور پر نظر آتا ہے۔ میر نور الدین مینگل فعال ہیں، جو امریکہ میں بلوچستان کے مسئلے پر تو تواتر کے ساتھ تقریبات کرتے رہتے ہیں۔ لشکر بلوچستان لسبیلا، مکران، خدار اور پنجگور میں متحرک ہے۔ اس کے بعد بلوچ نیشنل آرمی BNA کو حال ہی میں اس کے 2 اہم رہنماؤں کی جانب سے پرتشدد کارروائیاں چھوڑنے کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ گروہ 2022 میں 2 باغی بلوچ گروہوں کے ادغام کی وجہ سے بنایا گیا، جس میں UBLA، BRA اور BLA کے اہم الگ ہونے کے عسکریت پسندی شامل ہے۔ اس کے قیام کا مقصد بلوچ مزاحمتی تحریک کو بڑھانا تھا، تاہم اس کے رہنما گلزار امام نے، جو شامبے کے نام سے بھی معروف ہیں، 23 مئی 2023 کو کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں ماضی میں اپنی عسکری کارروائیوں پر پشیمانی ظاہر کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انٹیلیجنس اداروں کی ایک بڑی کامیابی قرار دی گئی تھی۔ اس کے بعد دسمبر میں NA کے کمانڈر اور ترجمان سرفراز احمد بنگل زئی نے، جنہیں مرید بلوچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ دہشت گردی کے عالمی چیمپئن امریکہ کی عاشر آباد سے
سے پاکستان کا روایتی دشمن بھارت بلوچستان میں مداخلت کر کے امن و امان کی صورتحال بگاڑنے اور بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف ابھارنے میں سرگرم ہے۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کو افغان خفیہ ایجنسی DNS اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں اس کی مددگار ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی دہشت گرد تنظیم BLA اور BLF کو افغانستان سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ را نے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کارندوں کو تربیت کی فراہمی کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ان دہشت گردوں کو افغان خفیہ ایجنسی NDS اور بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان سالمیت کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ خفیہ ادارے دہشت گردوں کو خودکار ہتھیار چلانے، بارود کے استعمال اور خودکش جیکٹ تیار کرنے کی بھی تربیت دیتے ہیں۔ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو کالعدم TTP کا بھی مکمل حمایت اور ان کی مدد حاصل ہے۔ یہ تنظیمیں آپس میں مل کر کئی اہم شہروں میں دہشت گردی اور کارروائیاں کرتی ہیں۔ BLA TTP اتحاد کا ہدف اغوا برائے تاوان سے گمشدہ لوگوں کا بیانیہ بنانا بھی ہے۔ بہت سے گمشدہ افراد بھی افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے دہشت گرد تنظیموں کے کارندوں کو تربیت کی فراہمی کی ذمہ داری قبول کی، اپنے ذمے لی رکھی ہے اور ان دہشت گردوں کو افغان خفیہ ایجنسی NDS اور بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستانی سالمیت کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ خفیہ ادارے دہشت گردوں کو خودکار ہتھیار چلانے، بارود کے استعمال اور خودکش جیکٹ کے طور پر تربیت دیتے ہیں۔ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو کالعدم TTP کی مکمل حمایت اور اس کی مدد حاصل ہے۔ یہ تنظیمیں آپس میں مل کر کئی شہروں میں دہشت گردی اور کارروائیاں کرتی ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ان عام شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں جو سیاست اور سیکیورٹی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کئی افراد حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے پہلے ہی شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح کے واقعات انہیں اور مزید خوف زدہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں TTP کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں افغانستان کے اندر ابھی تک جہادی کیمپوں کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ افغانستان غیر ملکی جنگجوؤں کی حفاظت کا داعی ہے، بلکہ ان کی مہموں کا مددگار بھی ہے اور ان کا قائل بھی ہے۔ طالبان کے افغانستان میں حکومت کے آنے کے بعد دہشت گردی کے واقعات تو بڑھے ہیں اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی سلیپنگ سیل موجود ہے اور انہوں نے دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز تو ہوئے لیکن ان کی جڑوں کا خاتمہ نہیں ہوا، ان کے تعلقات موجود رہے، اسی کی وجہ سے وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں۔ ان کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں، ان کی کارروائیاں مستقبل میں خطرناک صورتحال میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر ہزاروں چھوٹے بڑے آپریشنز کیے گئے جس کے باعث دہشت گرد سرحد پار دم دبا کر بھاگ نکلے، مگر افغانستان کا ان دہشت گردوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بلوچستان میں اکثر بسوں میں اسلحہ بردار بس میں سوار تمام مسافروں کا شناختی کارڈ چیک کر کے ایسے مسافروں کو جن کے شناختی کارڈ پر پنجاب کا ایڈریس موجود ہوتا ہے انہیں گن پوائنٹ پر بس سے اتار لیا جاتا ہے اور باقی مسافروں کو بس سمیت آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان افراد کی لاشیں ملتی ہیں۔ میڈیا، سیاستدان، انسانی حقوق کی تنظیمیں اگرچہ بلوچستان میں گمشدہ افراد کے مسئلے پر بات کرتی ہیں، اس پر دھرنے، لانگ مارچ اور مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں جس پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن بلوچستان میں بسوں سے اتار کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بہیمانہ قتل و غارت پر کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی غیر قانونی عمل یا دہشت گردی میں شریک افراد سے نپٹا جائے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے، پوچھنا یہ چاہیے کہ حقوق کے نام پر کتنے بے قصور ڈاکٹر، پروفیسر، استاد، کاروباری افراد، محنت کشوں کو محض ان کی کسی مخصوص علاقے سے شناخت کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے؟ یہ ظلم رکنا چاہیے۔ یہ ظلم کو ظلم کہتے ہوئے کسی کو ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کو بھی ایک تعداد موجود ہے۔ افغانستان میں مسلسل پاکستان دشمنی پر آمادہ ہے۔ افغانستان حکومت تمام احسانات کو بھلا کر دشمنی پر اتر آئی اور پھر پاکستان کی مہربانی سے اس کی توقعات رکھی جاتی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ افغانستان سیاسی عمائدین بھی پاکستان کے حقوق میں ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں جیسے کہ پاکستان ان کے لیے پاکستان کی مہربانی کی توقع رکھی جاتی ہے؟ کوئی ان سے پوچھے کہ افغانی سیاسی قائدین بھی پاکستان سے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں یا نہیں؟ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے بھارت اور افغانستان دونوں برابر ہیں۔ بلا تفریق مسلک، ملت، سیاسی اور لسانی فرقہ بندی اور دہشت گرد کو کسی بنا پر ابہام کے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ پوری قوم میں دہشت گردی کا انحصار فنڈنگ سے بہت سے ذرائع پر منحصر ہے۔ دہشت گردوں کی استعمال کی جانے والی فنڈنگ کے ذرائع میں جائز ذرائع
سے جمع ہونے والے فنڈز بھی شامل ہیں، جیسے کہ ذاتی عطیات، کاروبار اور خیراتی تنظیموں سے منافع شامل ہونا۔ تنظیموں کی طرف سے عطیات اور خیرات کے طور پر جمع کی گئی رقم کا 1% ہتھیاروں، آلات کی خریداری اور تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا دہشت گردوں کو ایک مناسب ڈھانچے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ اس کاروبار میں ملوث ہے، بشمول منشیات جو زیادہ تر تیزی سے پھیل رہی ہے افغانستان سے ہی آتی ہے۔ ہنڈی حوالہ کا نظام پاکستان، بھارت اور مشرق وسطیٰ میں کئی دہائیوں سے قائم ہے۔ یہ اتنے لمبے عرصے سے دہشت گردی کی مالی معاونت سمیت ہر طرح کے کالے دھندے کو لانڈرنگ بھی کرنے میں کامیاب ہے۔ دہشت گرد گروہ کا یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے جائز کاروباروں میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بینکرز، تاجر اور مقامی تاجر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جرائم کی زیادہ تر آمدنی غیر قانونی ذرائع سے غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، یعنی بدعنوانی، ہتھیاروں اور منشیات کی اسمگلنگ۔ بنیادی طور پر اس کی سرحد افغانستان ہے۔ اسمگلنگ، غیر قانونی جوا اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں اور طویل عرصے بعد لگاتار دہشت گردی کی کارروائیوں کو واضح کرتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ مبہم اور نیردلانہ پالیسیوں سے کام نہیں چلے گا، ساتھ ہی بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے سوال موجود ہیں جن کا جواب منافقت کا چولا اتار کر سیاسی اور تصویراتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر تلاش کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگ ہماری ہے، ملک اور نسل کی بقا کی جنگ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دانشمندانہ اور فلسفیانہ موش گافیوں سے نکل کر حقیقت سے آنکھیں دوچار کرنی ہوں گی۔ نظام میں اصلاحات کا کام سویلین حکومت اور پارلیمنٹ کا ہے۔ قوانین، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر نیک نیتی سے قوم کو اعتماد میں لیا جائے تو اس کی تائید اور عملی شراکت سے اس سمیت پیش رفت کی جائے گی۔ مزید حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مصلحتوں کا بالائے طاق رکھ کر بلوچستان میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور آپریشن کے لیے بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے یہ اسپیشل رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔